इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल अलैहि सलाम हुजूर की बारगाह में आए, वो एक रुक्का लेकर आए, उस पे लिखा हुआ था सबरन से ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्ला के बाद क्या लिखा है? हुब्बु मुआविया इब्न अबी सुफियान फर्दुन मिन्नी अला इबादी। रब फरमाता है उस पे लिखा हुआ है जिब्रील नामे वाले हैं कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह के बंदों पर मुआविया बिन अबी सुफियान की मोहब्बत फर्ज है। रब फरमाता है मोहब्बत फर्ज है नाल। और सुनो करीम आका क्या फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया मुआविया जो तेरी फजीलत में शक करे, इसे सफेद फरमाया वो क़यामत के दिन में इस हाल में होगा कि उसके गले में जहन्नम के 300 तोग होंगे। उसके गले में जहन्नम के 300 तोग होंगे। आप जिन्हें ज़रूरत है, जो बर्दाश्त कर सकते हैं, जो ले सकते हैं इस फजीलत को कि वो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम की फजीलत में शक करके और बहुत कुछ अल्फाज कह के खुद को अब वो तो गले में लेना चाहते हैं तो शौक से लें, लेकिन मसले के जमात अहले सुन्नत हक्का इसको बदनाम न करें, अपना रुख जाहिर करें। किस रुख पे हो तुम? वो पीर हो या मौलवी, खुद को जाहिर करें। ये पहले आपको दर्द सुना दूं, फिर आयत की पूरी वजाहत सुने। आप दूसरी हदीस करीम आका इरशाद फरमाते, फरमाया क़यामत के दिन हज़रत अमीर मुआविया इस हाल में होंगे, इस हाल में उठेंगे कि इन पर नूरे ईमान की चादर होगी। इन पर नूरे ईमान की चादर। और ज़माने के बदतरीन मखलूक में से और ज़माने के सबसे बुरे लोगों और खुद को बंदा कहलाने वाले जानवरों से बदतर लोगों, जिसकी फजीलत अल्लाह का हबीब बयान करे, उसे तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से क्या फर्क पड़ेगा? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर तीर देते फरमाया जी पकड़ो। हसन रिवायत, हसन रिवायत फरमाया जन्नत में मिलेंगे। हसन रिवायत हुज़ूर फरमाते हैं जन्नत में मिलेंगे। महबूब जन्नत की बशारतें दे। और यहाँ तो एक ऐसा पीर भी है जो कहता है हजरत अमीर मुआविया को साबी तो साबी, मैं मुसलमान नहीं मानता। वो खोते आते हैं आखा कहें तू उन्हें मुसलमान नहीं मानता, हम तुझे इंसान नहीं मानते। हाँ, हम तो सैयद से मानते हैं जो सैयदों के तरीके पर हो, हुजूर की शरीयत के दायरे में हो। जो दायरे से बाहर निकल जाए वो अबू जहल की तरफ से होगा। और यकीनन इस बात से अबू जहल भी नाराज होगा क्योंकि ऐसे काम उसने ही नहीं किए। सताना और बात है, सताना उसने जो सताया बेशक वो बुरा जो है, और रब की मखलूक में सबसे बुरा जो बंदा है, सबसे ना रब को ना पसंदीदा जो बंदा है वो अबू जहल है। चूँकि सबसे आला जो है हुजूर की दात है और हुजूर का बड़ा दुश्मन अबू जहल है, वो सबसे। लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया कि खुद को कहलाए मुसलमान, हुजूर का गुलाम और हुजूर के गुलामों को भौंके नहीं। एक ही रुख पे रहा है। ये मुनाफिकत उसने भी नहीं की। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरा ख्याल है ए रिवायत हज़रत अमीर मुआविया वास्ते काफ़ी ने। एक हदीस तुहानू वो सुनावण वाला थोड़े विच ए अगर तुसां याद रखिया ना, एक कतरा दे भी जान होई ते जेड़ा हुजूर दे सहाबा ते भौंकण लगा तुसां दे उथाड़ के मारनी है। मैं हदीस सुनाउण लगा तुहानू जिल्द 19 दे विचों सफ़ा नंबर 383 सुनावा चाहती। सुभान अल्लाह। काश के तुसां अपने अंदर दर्द पैदा करो सच्ची, नहीं तो गली गली कमले कुत्ते ना भौंकते नजर आना। अल्लाह। इस किताब का तारफ दाओ जो थोड़ी रिकॉर्ड हुई। इस किताब का नाम तो कहीं लिखी है, इब्न असकिर की किताब है और बड़ी मशहूर किताब है, तारीख दी मुस्तनद किताब है। और इहदे विच रिवायतां इंज समझो वो इन रिवायतां ने जिवें बुखारी ते मुस्लिम दी रिवायत। सुभान अल्लाह। हाँ जी, चूँकि तारीख मतलब ये फल इस तरह है जी, इस तरह इहदे विच गल बाद विच पहले उसकी सनद बयान होती है। हाँ जी, ये वो तारीख है, ये ऐसी तारीख है इंज नहीं पे ये हो गया था, ना ना, बाद में पहले उसकी सनद आई कहाँ से, किसने सुना, पूरा तो इस वास्ते ये बड़ी आला मकाम रखती है बड़ा। और सुनो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या सिखाया है, किस
کیا طریقہ سکھایا ہے اس سال اس پر سیال شریف جی ایک کمال کی بات یہاں آخر جی وہ بندہ کھڑا ہوا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ بزرگوں کی غیرت سناؤ، تو سنانی شروع کی تھی۔ ایک بزرگوں نے یہ کیا کہ ایک بندہ حضور کے صحابہ کے بارے میں زبان کھول رہا تھا، انہوں نے منع کیا، پھر انہوں نے پکڑ لیا، حضور پیچھے سے آ گئے، پکڑ لیا، اسے مارنا شروع کیا۔ حضور کی حدیث پہ عمل کرتے کہ ہاتھ سے روکو۔ اور دوسرے بزرگ ان کا یہ حال ہے کہ برتن میں کھایا اس نے جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بری زبان نکالتا تھا، تو انہوں نے فرمایا اس برتنوں کو توڑ دو جس میں حضور کے صحابہ کے دشمنوں نے کھایا۔ اور پھر حضرت خواجہ قمر الدین سیالی سرکار آپ کا خطاب سنا رہے تھے کہ آپ نے سرگودا 1973 میں خطاب کیتا، فرمایا جو صحابہ کا دشمن ہو اس کے سینے میں قرآن کا نور جمع نہیں ہوتا۔ تو ایک بندہ لے آئے وہ جی یہ حافظ ہے، آپ فرماتے ہیں اچھا تو حافظ ہے، ذرا سنا مجھے سورہ فاتحہ، تو اس کی زبان سے فاتحہ نہ نکلا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ حدیث سنو، حدیث شریف جو ہے اس میں اس کے راوی جو ہیں وہ بھی عمر بن خطاب ہیں۔ کون عمر بن خطاب؟ جن کے لیے حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری فرما دیا۔ او عمر جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں سامنے حضرت عمر پاک ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، فرمایا جبرائیل ایک عمر کی فضیلتیں ہیں آسمانوں میں، عمر دی کیڑی فضیلت ہے آسمان دے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونا یہ 1000 سال جبرائیل باہ کے تھانوں عمر دیاں فضیلتاں سناوے، 1000 سال تے مکھ جان کے عمر دیاں فضیلتاں دی مکھنی۔ وہ عمر آپ فرماتے ہیں، کریم آقا فرماتے ہیں سألت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب سے سوال کیا مولا میرے صحابہ جو آپس میں اختلاف کریں، میرے بعد میرے صحابہ جو آپس میں اختلاف کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کریم آقا کی طرف، حضور فرماتے رب نے مجھے وحی فرمائی اور فرمایا یا محمد ان اصحاب عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، محبوب تیرے صحابہ میری بارگاہ میں اس طرح ہیں جس طرح آسمان میں ستارے بعض پہ روشنی رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کریم رب نے اپنے حبیب کو فرمایا فمن اخذ بشیء، جو ان میں سے کچھ پکڑے بعد اختلاف کے باوجود جو ان میں سے جو پکڑے، فرمایا فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى، رب فرماتا ہے وہ میری بارگاہ میں سارے ہدایت پر ہیں، میری بارگاہ میں سارے ہدایت پر ہیں۔ اب ایک بات آپ سمجھیں، ہمیں کس چیز کا حکم ہے؟ حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت کا یا ان کے اختلاف کو گننا؟ محبت کا نا جی۔ ایک ہی بات آپ دیکھیں، مولا علی سرکار جب صلح ہو گئی، مولا علی سرکار کیا فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے صفحہ نمبر 61 نے جلد 59 تھے، صفحہ نمبر 61 آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسی تصویر لو سونے، مولا علی فرماتے ہیں امیر معاویہ کی حکمرانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گل تاریخ الخلفاء بھی ہے جی، تاریخ الخلفاء امام جلال سیوطی اس میں بھی ہے یہ بات، انہوں نے بھی ذکر کیا اس کو۔ دسو صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کہیں، ان کی حکمرانی میں کوئی حرج نہیں، اور خطاب کرنے کھڑے ہو کے امام حسن فرمائے لوگوں بایعتو معاویہ، میں نے معاویہ کی بیعت کی ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، معاویہ کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ جو ان کے دعوے داروں محبت کے تو ان کا حکم مانے ان کا حکم۔ لیکن یہ بات یہ میں نے آپ کو ایک طرز کے لیے سنائی ہے، اب حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت کا حکم ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہو تو وہ تمہیں چھیڑنے کا حکم نہیں ہے، یاد رکھو، وہ چھیڑنے کا ایک سادی جی مثال دینا، حضرت مولا علی کو ابو تراب کہتے ہیں جی، بول پو جا جی، آپ کو یہ کس موقع پہ کہا گیا؟ حضور تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر میں، پوچھتے ہیں مولا علی سرکار کے بارے میں،
تو سیدہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ صالحہ متقیہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہوئے، ایک روایت، دوسری ہم ایک دوسرے پہ ناراض ہوئے، تیسری حضور وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ اب کریم آقا حضور باہر ہے، دیکھا تو مسجد میں مولا علی لیٹے ہوئے، یہاں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اس جگہ سے، تو مٹی لگی ہوئی ہے، حضور مٹی بھی جھاڑتے ہیں، فرمایا قوم یا ابا تراب، قوم یا ابا تراب۔ اچھا غور سمجھو، مولا علی اور سیدہ پاک آپس میں ناراض ہوئے، اب ہم مولا علی کو چھوڑیں گے یا سیدہ پاک کو؟ ہمیں کیا حکم ہے، ان کو چھوڑنے کا یا ہم اختلاف چھوڑ کے محبت کرنے کا حکم ہے؟ اگر کوئی کہے او جی اہل بیت سے جو لڑے وہ جہنمی ہوتا ہے، تو حضرت امام حسن امام حسین سے خود مولا علی ناراض ہوئے، حضرت عثمان غنی سرکار کی شہادت کے موقع پر ایک بیٹے کو تھپڑ مار رہے ہیں، دوسرے کے سینے میں، دوسرے کے سینے میں مکہ مارے مولا علی سرکار۔ آپ کس کو چھوڑو گے، مولا علی کو یا حسن حسین کو؟ نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے دونوں کو، ہم اختلاف چھوڑیں گے اور ان سے محبت کریں گے۔ اچھا چلو، امام حسن امام حسین آپس میں ناراض ہو گئے، آپ کس کو چھوڑو گے؟ امام حسین حسین بن علی اور محمد بن علی یہ آپس میں ناراض ہو گئے، صلح ہو گئی بعد میں، آپ کس کو چھوڑو گے، محمد بن علی کو یا حسین بن علی کو؟ اوے کملے ہو، ہمیں اختلاف کرنے کی نہیں، ہمیں ضرورت ہے ان کے ساتھ محبت کی، ہمیں حکم ہے محبت کرو، اختلاف نہ کرو، یاد رکھے۔ اور کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کے اہل بیت سے جو لڑے معاذ اللہ وہ کافر ہے، تو حضور کے اہل بیت خود جب ایک دوسرے سے اختلاف، پھر کس کو چھوڑیں گے؟ بولتے نہیں۔ حضرت امام زین العابدین آپ کا حضرت محمد بن علی سے، بلکہ آپ کے صاحبزادے حضرت زید کا محمد بن علی سے ناراضگی ہوئی، آپ کس کو چھوڑیں گے؟ یہ بھی علی، یہ علی کا پوتا ہے، امام حسین کا پوتا، وہ بیٹا، کس کو چھوڑو گے؟ اور پتہ ہے آپ کو کہ محمد بن علی جو ہیں، ان کا نام علی محمد رکھنے کے لیے مولا علی کو رب کے حبیب نے فرمایا، حضور نے بتایا کہ تیری اولاد میں سے ایک ہوگا، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ اب اس طرح بات سنو، کس کو چھوڑو گے؟ نہیں، ہم تو کسی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں حکم ہے محبت کرو، اختلاف کو نہ چھیڑو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کہہ رہا تھا شخص کہ جی ہم بھی صحابہ کے عمل کے کرتے، صحابہ کے عمل پر عمل کر رہے ہیں، صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، فلاں صحابی نے فلاں سے اختلاف کیا تو ہم بھی کریں گے۔ اور ایک بے وقوفہ اور کھوتیا، اور کھوتے تو بات کرا، تمہیں حکم یہ نہیں کہ تم اختلاف گنو، یہ نہیں کہ تم اختلاف پالو، تمہیں حکم ہے محبت کرو، ہو جانے تھے سبحان اللہ۔ اور جی میں عرفا نہیں فرما دے، ایک میاں صاحب دی گل سنو، عارف کھڑی فرما دے نے مشکل دے وچ او مشکل پہ گئی تے دکھاں تمبو تانے تے دم مرنے دی شانی ایتھے تیری ادوئی جانے، دم مرنے دی شانی ایتھے تیری ادوئی جانے۔ اور احسان ہوئی حکم میں ایسا محبت کرنی۔ اچھا آیت نہیں، میں مختصر دے